بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کے اندر یہ سبق ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ناقابل فراموش واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گی جب تم اپنے والدین کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں اپنے والدین کو کیسے چھوڑ دوں؟ ایک دفعہ اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ شوہر اس کو منانے گیا اور واپس وہ عورت آنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے کہا اگر دوبارہ آپ کی والدہ سے مجھے تکلیف پہنچی تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ اس کو سمجھاتا رہا، یہ میری بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت کرو۔ پھر ایک بار پھر جھگڑا ہوا اور وہ میکے چلی گئی اور اس نے کہا میں دوبارہ اس وقت واپس آؤں گی جب تم اپنی ماں کو قتل کر دو۔ یہ بدبخت اس ارادے پر آمادہ ہو گیا اور عورت کی بات اس نے مان لی اور وہ گناہ کبیرہ کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر دونوں واپس اپنے گھر پر آئے اور ایک مرتبہ وہ جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے اپنی بوڑھی والدہ سے کہا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، مجھے سر پر اٹھانے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ تم میرا سہارا بنو اور میرے سر پر لکڑیاں اٹھواؤ۔ تو ماں تھی، ماں اس بات پر آمادہ ہو گئی اور بیٹا اپنی ماں کو لے کر جنگل پہنچا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو جب لکڑیاں کاٹ کر وہ اپنے سر پر اٹھانے لگا تو اس نے اچانک کلہاڑا اٹھایا اور اپنی والدہ کے سر پر وار کرنے لگا۔ تو والدہ کی نگاہ پڑی کہ یہ مجھے قتل کرتا ہے، تو ماں آبادی کی طرف بھاگی اور ماں نے بد دعا کی اے اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو زمین نے اس کو پکڑ لیا اور وہ ماں کو آواز دینے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن ماں بد دعا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ زمین اس کو اپنے اندر نگلتی گئی، پہلے پیر تک، پھر ٹخنوں تک، حتیٰ کہ ناف تک اس کو نگل گئی اور اس کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے قریب میں رہنے والے لوگ آئے اور اس کو کھینچنے لگے، لیکن کون اللہ کی طاقت کے سامنے، آخر وہ شخص زندہ زمین میں دھس گیا۔ ایک اور واقعہ کتاب میں لکھا ہے، حضرت مولانا اسلم شیخوپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خزینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور ایک اور کتاب ہے انمول واقعات، اس میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ ڈاکٹر نور محمد نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ہسپتال کے وارڈ میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ اس میں رہا، لیکن وہ ایسا چیختا چلاتا تھا کہ وہ سب وارڈ والے اس سے تنگ آ جاتے تھے، اس کی زبان باہر آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا، آواز کتے کے مانند ہوتی تھی۔ جب وارڈ والے اس سے تنگ آ گئے تو اس کو دوسرے وارڈ میں منتقل کیا گیا، پھر دوسرے میں سے تیسرے وارڈ میں، لیکن اس کا بھونکنا ختم نہیں ہوا۔ تو اس کے والد نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو زہر کا انجیکشن دے کر اس کو مار دو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہسپتال کسی انسان کو موت کی نیند سلانے کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے؟ تو باپ نے روتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا۔ تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تو بھونکتا رہے کتے کے مانند اور تجھے موت نہ آئے۔ کتنا سخت سزا ہے، یہ تو دنیاوی سزا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی سخت سزا والدین کے نافرمانی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ناقابل فراموش کتاب میں لکھا ہے کہ چند نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم ایک جگہ کالج میں پڑھتے تھے اور وہاں قریب میں قبرستان تھا اور اس میں ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا۔ وہ قبر مسلسل ہلتی رہتی تھی اور اس کا عذاب اور میت کا چیخنا اور چلانا باہر سنائی دیتا تھا۔ جب ہم کو اس کا علم ہوا تو ہم اس قبر کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا وہاں کچھ لوگ اس کے رشتہ دار ہیں جو قبر کے قریب جانے سے لوگوں کو روکے رہتے ہیں۔ آئے دن وہاں قبرستان کے اندر
لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، معلوم نہیں یہ کس گناہ کی پاداش میں سزا بھگت رہا ہے۔ ہم نے سوچا اس کے گھر پر جا کر اس کے والدین سے اطلاع لے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے اور اتنی سخت سزا اس کو ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان اس کے گھر گئے اور والدین سے ملے۔ آخر اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ میرا بیٹا بڑا بدبخت تھا، یہ میرے اوپر بڑا ظلم اور ستم کیا کرتا تھا، نافرمانی کیا کرتا تھا، تو میں نے اس کو بد دعا دی اور یہ بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تو ان نوجوانوں نے والدہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو بہت سخت سزا ہو رہی ہے۔ تو ماں نے بولا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ آخر وہ نوجوان اس ماں کو سمجھا بجھا کر قبرستان لے گئے، اور جب ماں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سزا ہوتے ہوئے دیکھی اور قبر کو ہلتے ہوئے اور چیخ کی آواز سنی، تو ماں نے وہیں پر اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ وہ نوجوان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً اس کا عذاب بند ہو گیا، پھر ہم نے نعرے تکبیر کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔